بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے منہ کا کلام اور ہمارے دل کے خیالات تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے ہماری چٹان اور فدیہ دینے والے، آمین۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا دھیان آج کی مقرر کردہ انجیل پر لگائیں گے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کر چکے تھے اور ان کی خدمت کے دوران یہ پہلا معجزہ ہے جو انہوں نے کانا گلیل میں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس شادی میں شریک ہونا، اپنے شاگردوں کے ساتھ آنا، اس بات کو بڑا واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ جو ہماری انسانی زندگی ہے اس میں خداوند آتا ہے اور ان خوشیوں کو اور ان ساری باتوں کو خداوند ہمارے ساتھ بانٹتا ہے۔ سب سے پہلے اس معجزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ اس سیلیبریشن میں شریک ہوں۔ وہ ان کے ساتھ اس شادی میں، اس سیلیبریشن میں انجوائے کریں۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم خداوند کو بلاتے ہیں، خداوند ہماری زندگی میں آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کے لیے بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی خوشی میں، اپنے دکھ میں، اپنی زندگی میں، اور whenever we want we call him and Jesus was there or Jesus is there۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم خداوند کو اپنی زندگی میں، زندگی کے معاملات میں دعوت دیتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم اس ریفرنس کو پڑھتے ہیں تو یہ جو دعوت خاندان کی طرف سے یسوع اور اس کے شاگردوں کو دی گئی ہے، وہ ایک نارمل دعوت ہے، اور اس سیلیبریشن میں خداوند یسوع مسیح کی ماں بھی موجود ہیں، یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں انوائٹ کیا گیا ہے۔ سب اس ہجوم میں، اس گیدرنگ میں، سب وہاں پر موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بلایا گیا یا ایز اسپیشل گیسٹ کے طور پر بھی یہاں پر تصویر ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ گیسٹ آف جو آنر ہے، جو میرا مجلس ہے، وہ کوئی اور ہے، اور نہ کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کے تحت یسوع کو اس خاندان نے بلایا ہے۔ لیکن تو بھی انویٹیشن دی گئی کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، مگر وہ خاندان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخصیت کو آج ہم اپنے درمیان بلا رہے ہیں، آرڈنری پبلک میں، آرڈنری گیسٹ کے درمیان، وہ آج ہمارے لیے کیا کرے گا، یا اس کی موجودگی سے آج ہمارے خاندان میں کیا ہوگا، اس گیدرنگ میں کیا ہوگا، ناواقف تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آج سیلیبریشن کے دوران کیا ہوگا، کہ میں ختم ہو جائے گی، امبیرسنگ سچویشن پورے خاندان کے لیے پیدا ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے، خاندان کی آنر، ان کی ساری عزت وقار کی بات ہے، یہ سب کچھ وہ نہیں جانتے۔
لیکن ان کی خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی خوشی میں خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو بلایا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو جب بلایا کیا تو وہ اس زندگی کا جو ایونٹ ہے، سیلیبریشن ہے، انسانی زندگی کی جو بات چیت ہے، انہوں نے قبول کی اور وہ آئے۔ حالانکہ بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ آیا تاکہ خوشخبری کا پیغام تاکہ لوگ اس کے وسیلے سے نجات پائیں، اور اس لیے آیا کہ ابن آدم جو کھویا ہوا ہے اس کو ڈھونڈے۔ وہ اس لیے آیا کہ وہ اپنی جان وغیروں کے لیے دے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا اس دعوت کو قبول کرنا میرے لیے، آپ کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کی بات ہے کہ یسوع کو جب ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے درمیان آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح صرف مصیبت کے وقت نہیں آتا، یہ معجزہ ہمیں انکریج کرتا ہے کہ وہ ہماری خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یہاں پر جب ہم 3 آیت سے 9 آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان جو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سیلیبریشن کر رہے ہیں، تو وہاں پر پرابلم، ایک ٹربل ان کے درمیان تھی، اور وہ کیا کہ میں ختم ہو گئی، اور جب میں ختم ہو گئی تو پورا خاندان، سب لوگ پریشان، اور یہ خبر مقدسہ مریم تک پہنچی، اور انہوں نے بھی اپنا کنسرن شو کیا، اور ان کی اس امبیرسنگ سچویشن کو دیکھا، محسوس کیا، خود یسوع کے پاس آتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے جو لوگ تھے، جو آرگنائزر تھے، جو اس تقریب کو جنہوں نے مینیج کرنا تھا، وہ اس دن اپنی مینجمنٹ میں فیل۔ اب پروسیجر کیا تھا کہ جب وہ اس مشکل میں آ گئے تو مقدسہ مریم یسوع کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ بڑی سمپل سی بات انہوں نے کی، کچھ نہیں کہا، سمپل الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ یہاں پہ کوئی ریکویسٹ یا کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جی میں ختم ہو گئی ہے، اب یسوع کچھ ان کے لیے کرو، کچھ نہیں کہا، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ میں ختم ہو گئی۔ مقدسہ مریم کی زندگی میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے پاس آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں گے، لیکن یسوع کے پاس آنا اور یسوع کو یہ اطلاع دینا کہ میں ختم ہو گئی ہے، ان کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، کہ وہ جانتی ہیں کہ اس گیدرنگ میں خداوند یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے
جو ان کو اس بحران سے نکال سکتا ہے۔ یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جو اس وقت انہیں اس بحران سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اور اس شادی کی جو ضیافت ہے اس کو اسی طرح سے جس طرح سے وہ چل رہی تھی بلکہ اس سے زیادہ رونق بخش سکتا ہے۔ یا جو عزت آج اس خاندان کو مختلف لوگوں کے آنے سے اور میرے مجلس کے آنے سے ملی ہے، اس عزت کو اور بڑھا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی چلتے وہ نوکروں کو کہتی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو مریم نے ان نوکروں کو سکھائی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ کلیم کرتے ہیں کہ خداوند میرا آقا ہے، خداوند میرا ماسٹر ہے، خداوند میرا خداوندوں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا نجات دہندہ ہے۔ لیکن جو کچھ وہ ہمیں سکھاتا ہے، یا جو اگزامپل مقدسہ مریم نے ہمارے سامنے رکھی، اور جو کچھ اس نے نوکروں کو سکھایا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، ہم ویسا نہیں کرتے۔ ہم اس کو اپنا ماسٹر، اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند قبول کرتے ہیں، مگر افسوس کہ جو کچھ وہ ہم سے کہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ اب یہ اس گھر کے نوکر ہیں، بلانے والے نہیں ہیں۔ شاید یہ وہ ہی نوکر ہیں جو انہوں نے اطلاع یسوع تک دی ہو، انویٹیشن یسوع تک پہنچائی ہو۔ اس گھر کی خوبصورتی کا ایک منظر یا ایک پہلو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نوکر یسوع کے اوبیڈینٹ ہیں۔ ان کے نوکر یہ اپنی زندگی میں خصوصیت رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں کہا گیا ہے وہ اس کو کرے۔ اور مقدسہ مریم نے انہیں کہا تھا کہ جو کچھ یسوع تم سے کہے تم کرو۔ ان کی تابعداری کا جو لیول ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس خاندان کے وسیلے سے جو ان کی تربیت ہے وہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ اب ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اور وہ 6 مٹکے جو طہارت کے لیے وہاں پر موجود تھے انہوں نے لبالب ان کو بھر دیا۔ اب پھر یسوع نے مجھے کہا کہ آپ نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، اور وہ لے گئے۔ کوئی آرگومنٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کی جو تابعدار زندگی ہے اس میں کوئی ایسا فلا ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ایسا کویسچن ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی شک کی نگاہ ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی ہچکچاہٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ نکال کر یسوع کے کہنے پر سیدھا میرے مجلس کے پاس، گیسٹ آف آنر کے پاس لے گئے۔ ان کا ایمان بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ جیسا یسوع نے کہا کہ پانی سے بھر دو، انہوں نے بھر دیا۔ یسوع نے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، لے گئے۔ کیسا خوبصورت ایمان ہے، کوئی کویسچن، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے پانی بھرا اور اب نکال کر وائن کی صورت میں میرے مجلس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اور جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی، تو اس نے پوچھا دلہا کو بلا کر کہ ہر شخص پہلے اچھی میں
پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گیا، مگر تُونے اب تک اچھی میں رکھ چھوڑی ہے۔ عبداللہ اور میرے مجلس they were all surprised، لیکن جو نوکر ہے وہ آئی وٹنسڈ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ پانی جو اب میں بن چکا ہے کس کے کہنے پر ایسا ہوا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جو ہمارے درمیان ہے کہ جس کے وسیلے سے یہ پانی میں بن گیا ہے۔ خداوند ہماری زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، ہماری زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی خدا بڑا کام کرتا ہے۔ ہم ان معجزات کو، ان بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہماری جرت نہیں کہ ہم ان کا بیان دوسروں کے ساتھ کریں۔ ہم ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں، ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر جرت نہیں ہے، ہمارے اندر خوف ہے کہ کس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ خدا کے عجیب اور بڑے بڑے کام بیان کریں، کس طرح سے بیان کریں کہ خدا کا بیٹا انسان بنا، ہمارے درمیان رہا، کس طرح سے بیان کریں کہ اس نے میری زندگی میں عجیب اور بڑا کام کیا ہے، کس طرح سے بیان کریں کہ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، مجھے ایک نیا شخص بنا دیا ہے۔ میں جو گناہ میں جکڑا ہوا تھا، میں جو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، مجھ سے بدبو آتی تھی، میں ایک بدکار شخص تھا، اب خدا نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا۔ ہم خوف کے مارے چپ رہتے ہیں، لیکن یہ نوکر، انہوں نے نہیں سوچا کہ میرے مجلس کیا کہے گا، انہوں نے وہ میں لی اور میرے مجلس کے پاس لے گئے۔ وہ دنگ ہے، اس کے لیے پریشان کن بات ہے کہ یہ اچھی میں کہاں آئی، لیکن جو سرونٹس ہیں ان کے لیے کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے، ان کے پاس یہ خوشی کا پیغام ہے کہ یہ پانی تھا اب میں بن گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یسوع نے اس پانی کو وائن میں بدل دیا ہے، یہ پانی جس کا کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، اب یہ ٹیسٹ فل ہے اور اس کا کلر ہے۔ دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان برتنوں کو اٹھاتے ہوئے اس میں کو لے کر اس میرے مجلس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اب ان کے مٹکوں میں کوئی عام میں نہیں رہی، عام پانی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ تھر تھراتے کہ ہم میرے مجلس کے پاس جا رہے ہیں اور یہ پانی ہے۔ ایمان کے ساتھ، ایمان سے لبریز ہو کر اپنے قدم اٹھائے اور جا کر وہ میں ان کے ساتھ پیش کر دی۔ ہم مٹی کے برتن ہیں، مگر خدا کا یہ فضل ہے کہ اس نے میری اور آپ کی زندگی میں عجیب طور پر کام کیا ہے اور مجھے اور آپ کو اپنے روح سے بھرا ہے۔ میں اور آپ اس کی محبت سے سرشار ہیں، میں اور آپ اس کے فضل سے اس دنیا میں اس کی ہر نعمت کو انجوائے کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود میرے اور آپ کے پاس جرت نہیں ہے۔ ہم خوف زدہ ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ کیا سوالات کریں گے، لوگ کیا پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے۔ ان نوکروں کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے مجلس آج کیا سوال کرے گا، لیکن ہماری زندگی اسی کشم اور اسی میں
انہی جھمیلوں میں ہم رہتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے؟ ہم کلیم کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح میری زندگی میں ہے، میرے اندر ہے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کا مقدس ہیں۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید ہم خدا کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ان نوکروں کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ تابع دار تھے، وہ اس کے کنٹرول میں، انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا۔ سبمسو رول ان کی زندگی میں نظر آتا کہ جو کچھ مریم نے کہا کہ یہ تم سے کہے تم کرو، انہوں نے کیا، ویسا ہی کیا۔ ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، اس کو اپنا بادشاہ، اپنا خداوند، ماسٹر قبول کرتے ہیں، مگر اس کی بات ہم نہیں مانتے، ہم اس کے کہنے پر نہیں چلتے۔ اس کے احکامات، اس کے آئین ہم سب جانتے ہیں، اس کا کلام ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے شاید فالوورز نہیں ہیں۔ ہم اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، چاہے کتنی ہی بار زندگی میں گیت نمبر 131 کیوں نہ گا لیں، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے۔ گانے سے کیا ہوتا ہے؟ گیت نمبر 227 بھی ہم گاتے ہیں، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے، میرا کام؟ یس، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے۔ آج بھی خداوند ہماری دعوت پر ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ خداوند نہ صرف ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں بھی بلاتا ہے۔ اگر آپ متی کے انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر ہم بوجھ سے دبے ہوئے لوگ ہیں تو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پترس اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اپنی فکریں اس پر ڈال دینے کی ضرورت ہے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم اور ہمارا گھرانہ نجات پاتا ہے۔ کس سے نجات پاتا ہے؟ ہر قسم کے خوف سے ہمیں نجات ملتی ہے، ہر قسم کی گندگی سے، ناپاکی سے۔ صرف ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت ہی نہیں، اس کی تو نجات کی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، اس کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی پاتے ہیں۔ ابدی زندگی پانے کی تو فیوچر کی بات ہے، لیکن کیا آج میں نے اور آپ نے نجات پائی ہے؟ آج بھی ہم بہت سارے گناہوں میں، اسی پرانی انسانیت میں پھنسے ہوئے۔ کس چیز سے نجات آپ نے پائی ہے؟ اعمال کی کتاب کے 16 باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ اپنے اندر بہت ساری باتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، بہت سارا پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں موجود ہے۔ ہم ابھی تک اس نجات کو جس کا ہم بیان کرتے ہیں
ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے۔ ہم اپنی پرانی انسانیت میں، پرانے کاموں میں، جسم کی خواہشات میں، ان ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بات ہم نجات کی کرتے ہیں۔ پھر 6 آیت سے 9 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ میں بن چکا ہے پانی۔ ایک ایکسٹرا آرڈنری کام ہمیں نظر آتا ہے۔ خداوند نے اس سچویشن کو، اس ساری بات کو مکمل طور پر بدل دیا۔ نہ صرف پانی کو میں بدل دیا، بلکہ اس بحران کو خوشی میں بدل دیا۔ جو پورا گھرانہ میں ختم ہونے سے کرائسس میں آ گیا، ان کرائسس کو ختم کر دیا۔ ان کی جو بدنامی تھی ہونے والی، وہ ختم ہو گئی۔ ان کے اندر جو خوف ایک دم طاری ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دکھ میں ختم ہونے سے جو ہوا کہ اب کیا ہوگا، سب کچھ خوشی میں، بلکہ اس سے زیادہ آنر۔ کہ میرا مجلس کہتا ہے کہ ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کے اچھا کہ مگر تم نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ کیسی کوالٹی کی بہ جو ان لوگوں کو ملی۔ انکنونشنل موومنٹ یا ٹائم ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر انبلیویبل کام ہوا کہ جو چیف گیسٹ ہے وہ سرپرائزڈ ہوا، پریشان کہ کیسے ساری بات۔ ہو سکتا ہے کہ اور بہت سارے لوگ جن کو اس سچویشن کا پتہ ہو، ان سب کے لیے یہ حیران کن بات ہو کہ کیسے ممکن ہو گیا، کیسے ہوا۔ اور بہت سارے لوگ ان نوکروں کے پاس آئے ہوں گے کہ ہمیں بتائیں کہ صاحب یہ کیسے اتنا بڑا معجزہ ہوا، اور وہ یسوع کے وٹنس بن گئے، گواہ بن گئے۔ ان کے لیے کتنی مبارک خالی کی بات ہے۔ کہاں ان کا سٹیٹس اس گھر میں نوکروں کا ہے، اور یکسر ان کا سٹیٹس بدل گیا۔ اب لوگ پوچھتے ہوں گے کہ بتائیں کیسے ہوا، یہ سب کچھ جو منظر ہے، مناظر ہے، ہمیں بیان کیا جائے۔ انہوں نے ہر ایک کو بتایا ہوگا خوشی سے، ہم نے پانی بھرا اور وہ پانی میں بن گیا۔ خدا میری اور آپ کی زندگی میں اتنے عجیب اور بڑے کام کرتا ہے، لیکن ہم شاید اس طرح کے گواہ نہیں بنتے۔ پھر 10ویں آیت سے 11ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو پروویژنس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، خدا ان تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میرا اور آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، خداوند ہمارے پاس آتا ہے۔ ہم تنگی میں، خداوند ہمیں بحال کرتا ہے۔ کوئی بھی فزیکل معاملات کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں خداوند مجھے اور آپ کو ریسٹور کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اور زبور 23 میں زبور نویس اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ چاہے فزیکل طور پر ہم تھک گئے ہوں، اسپرچول طور پر ہم بہت نیچے ہوں، مینٹلی طور پر ہم ڈسٹرب ہوں، خدا ہمیں بحال کرتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور وہ ہمارے ان تمام سرکمسٹانسز کو، حالات کو یکسر بدل دیتا ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں،
چوتھے باب کی 9ویں آیت میں۔ اس پیغام کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم پہلی سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 16ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں زارپت کی ایک بیوہ نظر آتی ہے۔ اس کے پاس تھوڑا سا آٹا ہے، اس کی کپی میں تھوڑا سا تیل ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ نبی کہتا جا پہلے میرے لیے ایک چپاتی بنا کر لا، اور پھر اس کے بعد اسے دعا دیتا ہے کہ نہ اس کپی میں سے تیل ختم ہوگا اور نہ اس آٹے میں سے، مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا۔ تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا معجزہ کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کی کیئر کرتا ہے۔ پھر پہلی سلاطین اس کا 17واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی 6 آیات میں ایلیا اور بروک کا تجربہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کبوں کے وسیلے سے انہیں روٹی دیتا ہے۔ کیا یہ معجزات، یہ جو بڑے کام اس بیوہ کی زندگی میں، ایلیا نبی کی زندگی میں ہوئے، کیا یہ لوگ ان کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بھول سکتے۔ کوے ان کے لیے روٹی لے کر آ رہے ہیں، کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، مٹکے میں تھوڑا سا آٹا ہے، ختم ہونے کو ہے، ایک مٹھی آٹا ہے۔ اب ہر روز نہ جانے 2 یا 4 مٹھی، کتنی وہ مٹھیاں اس میں سے نکالتی ہے، اس میں سے کتنا تیل اونڈیلتی ہے، نہ تیل ختم ہوتا ہے نہ آٹا ختم ہوتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو کتنی برکات دیتا ہے۔ شاید آج ہم انہیں بیان کریں تو سمجھ سے باہر ہے۔ بہت سارے خاندانوں کو میں شخصی طور پر، ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ جب میں آیا تھا 2012 میں، بہت سارے لوگ شاید پیدل مجھے نظر آتے تھے، موٹر سائیکل پہ آیا کرتے تھے، سزوکی کا کوئی پرانا ماڈل مجھے نظر آتا تھا۔ آج بہت ساری خدا کی برکات ہے، زندگی کو خدا نے بھرپور برکت سے نوازا ہے، لیکن شاید ہم انہیں بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے چرچ کے لیے ٹف ٹائل لینی تھی، ہم نے گھر کے سامنے لگانی تھی، تو 100,077 کا بل تھا۔ جو شخص میرے ساتھ تھا، کوئی اور شخص، اس نے اسے آپ دے دے۔ تو مجھے اسٹل آئی ریمبر دا ریمارکس آف دیٹ پرسن کہ منو اجے ڈگے ہوئے کہ تو لبے نہیں گئے۔ I keep it my heart, my mind. I wept، میں رویا کہ کیا ہم خدا کو وہ دینا چاہتے ہیں جو مجھے اور آپ کو کہیں سے گرے ہوئے پیسے، گرے ہوئے سکے ملیں گے، وہ ہم خداوند کو دیں گے، یا اپنی تجوری کھولیں گے اور اس میں سے خداوند کو دیں گے، اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے خداوند کو دیں گے، اپنی تنخواہ میں سے، اپنے بزنس میں سے ہم خداوند کو دیں گے۔ This is our attitude towards our Lord. ایکسپیکٹیشنز ہماری ہائی ہیں، بہت کچھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہم آج بھی حقیر، مرد غمناک سمجھتے ہیں۔ جو یسایہ نے اس کی تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے، ہم اپنے ایٹیچیوڈ میں اپنے خداوند کو ویسا ہی سٹل ہم اس کو ویسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنی دے یقی خداوند کے گھر میں نہیں لاتے، ہم بچے خچے جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں۔ ہم وہ نعمت خداوند کے حضور لاتے ہیں جو بچ جاتی ہے، جو ہمارے بچوں کے سیر ہونے کے بعد، ہماری ضروریات پوری ہونے کے بعد بچ جاتی ہے، لیفٹ اوور ہم کہتے ہیں کہ آپ لے۔ لیکن خدا مجھے اور آپ کو کتنی بڑی نعمتیں دیتا ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس
پریکٹیکل ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ اس عورت نے ایلیا کے کہنے پر جا پہلے میرے لیے ایک چپاتی بنا کر لا۔ وہ جانتی ہے، بیان کرتی ہے کہ صرف ایک مٹھی آٹا ہے، میں اور میرا بیٹا وہ چپاتی کھائیں گے اور مر جائیں گے، کیونکہ کوئی اور امید نہیں ہے۔ لیکن ایلیا کہتا ہے جا پہلے میرے لیے، اور وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ یہ بیوہ، وہ نوکر ہم سے بہت اچھے ہیں، جنہوں نے ویسا ہی کیا جیسے ان سے کہا کیا۔ جو کچھ خداوند ہمیں کہتا ہے ہم ویسا نہیں کرتے۔ 11ویں آیت بڑی خوبصورت ہے کہ جب اس کے شاگردوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس پر ایمان لائے۔ ہم خدا کے معجزات دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اور کسی بہت بڑے ایمان کی خدا نے بات نہیں کی، مسٹرڈ سیڈ کی بات کی ہے۔ سرسوں رائی کے دانے جتنا ایمان ہوگا تو اس پہاڑ کو کہو گے کہ وہ اپنی جگہ سے سرک جائے، ہٹ جائے، تو وہ ہٹ جائے گا۔ ہم تو شاید جب دعا کرتے ہیں بہت بڑے ایمان کی کلیم کرتے ہیں۔ خدا چھوٹے سے رائی کے دانے جتنے ایمان کی بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا ایمان ہوگا تو ہم پہاڑ کو کہیں گے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ آج بہت سارے پہاڑ میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، شاید بہت بڑا دکھ میری اور آپ کی زندگی میں ہے، بہت ساری بیماریاں میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے بدن میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے پہاڑ مختلف شکلوں میں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ان پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن شاید اپنی قوت سے ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے زور سے ان پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو کامیابی ملی ہے؟ پوچھیں اپنے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک پہاڑ بن گئے۔ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے پہاڑ بن گیا۔ معاشرے کے بہت سارے لوگ ہمارے لیے پہاڑ بن گئے ہیں، بیماریاں ہمارے لیے پہاڑ بن گئی ہیں، دکھ ہمارے لیے پہاڑ بن گئے ہیں۔ کیسے ہمارے راہ سے ہٹیں گے؟ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر، اس کے کلام کو مان کر، لڑنے جھگڑنے سے، تقریبیں بنانے سے وہ پہاڑ نہیں ہٹیں گے۔ گالی گلوچ سے، لڑنے سے، اذیت دینے سے، دکھ لینے سے وہ پہاڑ نہیں ہٹیں گے۔ خداوند کے حضور جھکنے سے وہ پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ آج زندگی میں کوئی بھی اگر آپ کی زندگی میں پہاڑ ہے تو اسے خداوند کے سامنے رکھیں۔ کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی ٹرائل میں سے آپ گزرے، خداوند کے سامنے رکھیں، خداوند آپ کو فتح مندی دے گا۔ 11ویں آیت خدا کے جلال کو بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جب یہ عجیب کام دیکھا، معجزہ دیکھا، ایمان لائے۔ مینیفیسٹیشن آف گلوری آف جیسس ہمیں نظر آتی ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں بڑا کام کرتا ہے تو ہم اس کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ ان شاگردوں نے اس جلال کو دیکھا کہ کس طرح سے ایک پانی جو مٹکوں میں بھرا گیا وہ میں بن گیا، اور اس جلال کو دیکھ کر وہ یسوع پر ایمان لائے۔
آج بھی میری اور آپ کی زندگی میں خداوند اپنے نام کو جلال دیتا ہے، مجھے اور آپ کو مختلف کرائسس میں سے، بہت سارے بحرانوں میں سے نکالتا ہے۔ لیکن آج میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے کہ آئیے ہم اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں دعوت دیں۔ کسی مصیبت کے وقت نہیں، کسی بیماری کے وقت نہیں، کسی دکھ کے وقت نہیں، عام روٹین کی زندگی میں خوشی کے وقت خداوند کو دعوت دیں۔ وہ میری اور آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے کہ وہ آج بھی میرے اور آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے کہ جو کوئی اس کے لیے دروازہ کھولے گا وہ اس کے ساتھ رفاقت رکھے گا، اس کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اور اگر میری اور آپ کی زندگی میں مایوسی ہے، تاریکی ہے، تو وہ اس کو ختم کر دے گا۔ وہ مجھے اور آپ کو ایمان کی پختگی دے گا۔ اگر ہم نا امید ہیں تو میری اور آپ کی نا امیدی امید میں بدل جائے گی۔ آئیے آج ہم خداوند کو اپنی زندگی میں دعوت دیں۔ اگر ہم شکست خوردہ ہیں تو ہماری شکست فتح میں بدل جائے گی۔ فقط خداوند پر اعتقاد کریں اور اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو ہمیں پیار کرتا ہے اور زندگی میں بارہا ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیری پہچان میں اور اس دنیا میں آگے بڑھ سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند اس معجزے کے لیے جس نے ان نوکروں کی زندگی میں گہرا کام کیا۔ جن کے وسیلے سے خداوند یہ معجزہ دنیا میں پھیلا۔ خداوند تو ہمیں بھی فضل بخش دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں، اپنی زندگی میں خداوند تجھے دعوت دیں، اپنی زندگی کو تیرے کنٹرول میں دے، تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارے۔ تاکہ ہم اس جلال کو دیکھ سکیں۔ ایک ایک زندگی کو برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم خداوند کی تعریف میں گائیں گے گیت نمبر 101، 101، آراستہ ہو